نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه معزز سامعین، سورۃ النساء آیت نمبر 11 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت مبارکہ اور اس سے اگلی آیت میں میراث کے حصے بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ سے پچھلے سبق میں، یعنی آیت نمبر 7 اور 8 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ میراث میں مردوں کے بھی حصے ہیں اور عورتوں کے بھی حصے ہیں، چونکہ زمانہ جہالت میں اسلام سے پہلے میراث میں عورتوں کو حصہ بالکل نہیں دیا جاتا۔ مشرکین عرب ہوں یا تقریباً باقی بھی یہی حال تھا کہ عورت کو پراپرٹی کا مالک بنانے کا تصور ہی نہیں تھا، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ جائیداد اور پراپرٹی کا مالک تو وہ ہو جو نیزہ، تیر، تلوار چلانا جانتا ہو، گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کے جنگ کرنا جانتا ہو۔ بھائی زمینوں کے لیے تو جھگڑے کرنے پڑتے ہیں، زمینوں کے لیے تو بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ جو لڑائی نہ کر سکے، گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کے تیر تلوار نہ چلا سکے، وہ کیا مالک ہوا؟ تو یہ گویا کہ ان کے حالات تھے کہ بالکل عورتوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس رسم کا خاتمہ کیا اور اسلام نے عورتوں کو بھی مالک بنایا۔ ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیمار ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو ان کے اوپر حالت ایسی تھی جیسے غشی اور بے ہوشی کی حالت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی چھڑکا تو ان کو ہوش آیا، وہ اٹھ بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، میری جو جائیداد ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کیسے تقسیم کروں، کس کو دوں؟ تو اس کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ بظاہر تو
ایک دو آیتیں ہیں لیکن علم میراث کے لیے بنیاد اور جڑ ہیں. اس پر بڑی بڑی آگے تفسیریں اور تفاصیل اور میراث کے سارے مسائل اور لمبے کورس جو ظاہر ہے اس چھوٹے سے درس میں سارے بیان نہ ہو سکتے ہیں، نہ ہر بندے کو سمجھ آ سکتے ہیں. یہاں پہ صرف موٹا اتنا سمجھنا چاہیے قانون کہ میراث میں عورتوں کے اور مردوں کے حصے ہیں اور وہ ہم نے ادا کرنے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ کہ کوئی بندہ یہ آیت پڑھ کے پھر آگے مفتی بن جائے، بھئی آئندہ بھئی فتوے سارے میں میراث کے دوں گا، کیونکہ یہ علم الفرائض ہے نا، اس میں تھوڑی بہت بات ادھر ادھر ہو گئی یہ بہت بڑا جرم ہے. اس لیے جب بھی میراث کا مسئلہ ہو تو کسی بڑے عالم بڑے مفتی سے ہی پوچھ کر حل کرنا چاہیے، نہ کہ بندہ خود اپنے علم کی بنیاد پر، کیونکہ اس میں معمولی غلطی ہو گئی تو ایسے ہی ہے جیسے فرض میں غلطی ہو گئی ہے. بہرحال اسی طرح ایک اور واقعہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. ان کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دو بچیاں بھی ساتھ تھیں. کہا یا رسول اللہ یہ سعد کی بیٹیاں ہیں. سعد تو آپ کے ساتھ جہاد میں گئے تھے اور شہید ہو گئے. اب جو جائیداد بچی تھی مجھے تو ملنی کوئی نہیں، کیونکہ عورتوں کو کوئی حصہ دیا نہیں جاتا، بچیاں بھی چھوٹی تھیں ان کو بھی کوئی نہیں ملنی، تو ان کی ساری جائیداد جو ہے ان کے چچا نے لے لی ہے. اب آپ یہ فرمائیں کہ ہم کہاں جائیں؟ یہ بچیاں ہیں اور میں اس کی بیوہ ہوں، نہ مجھے کچھ ملا نہ سعد کی بیٹیوں کو کچھ ملا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس ظلم کا خاتمہ کریں گے. پھر اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حصے تفصیل سے بتا دیے فلاں کو اتنا. تو آپ نے بلایا اور آپ نے فرمایا 1/8 سعد کی بیوی کو دے دیجیے اور 2 ثلث یعنی کل مال کے 2 حصے کر کے 2 حصے کل مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے سعد کی بیٹیوں کو دے دیجیے، اور باقی جو بچ گیا ہے وہ پھر آپس میں آپ تقسیم کر لیں جیسے چچا ہے یا دیگر کوئی رشتہ دار ہیں. تو اصل وارث تو یہ ہیں جن کو محروم کر دیا گیا ہے. بہرحال اسلام سے پہلے عورتوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، یہ تو آ کر اسلام نے قانون بنایا. ابھی آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہوتے تھے. وہاں تو یہاں تک ظلم ہوتا تھا کہ باپ کی منکوحہ جس کو ہم سوتیلی ماں کہتے ہیں، جیسے میراث میں باقی چیزیں تقسیم ہوتی تھیں اس کو بھی تقسیم کرتے تھے، اس کے ساتھ بھی نکاح کر لیتے تھے. وہ تو اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا کام ہے، اس سے اسلام نے روکا. آج اسلام کے اوپر بہت اعتراض کیے جاتے ہیں. یہ نہیں سوچا جاتا کہ عورت کو اگر بنیادی حقوق دی ہیں تو دیے ہی اسلام نے ہیں. بہرحال میراث کے حصے بیان کرنے سے پہلے آپ توجہ فرمائیں تو اللہ نے لفظ استعمال کیا جی یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں جی میراث کے مسئلے میں بہت زیادتیاں جہالت کے دور میں بھی ہوتی تھیں اور آج بھی ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ یہاں پر وصیت کا بولا ہے. جی وصیت اس اہم قانون کو کہتے ہیں کہ جو احکام میں سب سے زیادہ ضروری حکم ہو. اسی لیے مرنے والا جو مرنے سے پہلے حکم دے کے کہتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں. والد صاحب نے وصیت کی تھی، حالانکہ والد صاحب کے احکامات تو ساری زندگی اس کے پہلے بھی آتے رہے لیکن ان کو وصیت نہیں کہتے. یہ آخری حکم کو وصیت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ باقی تمام احکامات کے بدلے میں یہ زیادہ تاکید والا ہوتا ہے، کیونکہ موت سے پہلے انسان جو حکم دے گا ظاہر ہے وہ بڑا ہی اہم ہوگا. مثال کے طور پہ ایک والد صاحب نے مجھے کہا بیٹا یار یہ کوٹ تیرا ٹھیک نہیں ہے، دوسرا کوٹ لے لے، وہ پہن لے، جرسی پہن لے، یہ دودھ یہاں رکھتا ہے وہاں پہ فریج میں نہ رکھا کر. یہ بھی احکامات ہیں، لیکن مرنے کے ٹائم وہ کبھی ایسا نہیں کہے گا کہ وہ دودھ جو ہے نا اوپر والے خانے سے نکال کے نیچے خانے میں رکھو. اس ٹائم جو بات کرے گا وہ بڑی اہم بات کرے گا. اب بات سمجھ میں آئیے، اس لیے اس کو کہتے ہیں وصیت، کہ احکامات تو باقی بھی ہیں لیکن یہ بڑا ہی اہم حکم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے میراث کے مسئلے بیان کرنے سے پہلے وہی لفظ استعمال کیا. فرمایا جیسے احکامات میں وصیت تمہیں بہت وزنی اور بہت بڑا حکم لگتا ہے تو میراث کے مسئلے میں بھی رب کا حکم بھی کوئی معمولی نہ سمجھنا، وصیت ہے.
حالانکہ اللہ تعالیٰ موت سے تو پاک ہے نا، اس کا مطلب اس طرف اس وصیت کی طرف نہ جائے، مطلب اہمیت کی طرف جائے۔ فرمایا اہمیت، اس مسئلے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ یہ نبی فرماتے تو حکم دے دیتے تو اللہ کا ہی حکم ہے نا۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس مسئلے کی کیا ہے بولو؟ اہمیت ہے۔ اللہ نے اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اور بالکل اسی طرح ایک اور موقع پہ اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بھی وصیت کی ہے۔ دیکھو کتنا اہم حکم ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا جرم ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ فرمایا کہ ہم نے وصیت کی ہے، اور یہاں میراث کے مسئلے میں فرمایا کہ ہم نے وصیت کی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت مطلب بہت ہی اہم حکم ہے، بہت ہی اہم حکم ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ ان آیتوں میں 12 حصے بیان کیے گئے میراث کے، جن میں سے کچھ آج ہم پڑھیں گے، کچھ کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ پہلے ادھر میری طرف دیکھیں جی، ایک یہ ہے مرنے والا مر گیا، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور اس کی بیوی، یہ ہیں اصل ورثہ، یہ ہیں اصل ورثہ۔ اب یہ نہ ہوں یا تقسیم میں پھر کوئی بچ جائے، پھر باقی رشتہ دار چاچا ماما وغیرہ وغیرہ، لیکن اصل یہ ورثہ ہیں، اولاد، ماں باپ اور بیوی یا شوہر، جو بھی عورت فوت ہو تو شوہر، اور شوہر فوت ہو تو بیوی۔ یہاں پر انہی کے حصے بیان کیے گئے ہیں۔ یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے جیسا کہ حصے ہیں دو عورتوں کے۔ دیکھو جی، اگر ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کے اولاد ہے، اور اولاد میں بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے، بیٹوں کی میراث تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے یعنی لڑکے کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے جی۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ لڑکی کا ڈبل ملے گا لڑکے کو، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں فرمایا کہ لڑکے کو ڈبل ملے گا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لڑکے کو ملے گا 2 عورتوں کے 2 مؤنثوں کے حصے کے برابر۔ اس سے مؤنث بچی لڑکی کے حصے کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا۔ بھائی بندہ کہتا ہے نا یہ حصہ تو ہو گیا جی آپ کا اجمل صاحب، اور جتنا حصہ آپ کا ہے نا اتنا ہی باقی کو بھی ملے گا، معلوم ہے اصل بنیاد تقسیم میں اس کے حصے کو قرار دے رہا ہوں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی تقسیم میں بچیوں کے حصے کو اصل قرار دے رہے ہیں، بچیوں کے حصے کو کیا قرار دے رہے ہیں؟ اصل قرار دے رہے ہیں۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پس اگر وہ لڑکیاں، وہ عورتیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، لفظ یہاں پہ فوق اثنتین، 2 سے اوپر ہو، لیکن 2 کا بھی یہی حکم ہے۔ فوقہ بعض دفعہ عربی لغت میں اس کا معنی نہیں کیا جاتا، اس کی مثال سورۃ الانفال میں ہے، فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، گردنوں پر مارو، تو گردنوں وہاں اوپر مراد نہیں ہے گردنیں چھوڑ دو اور اوپر سے مارو، مطلب یہ ہے کہ گردنیں مارو، تو یہاں پر بھی ہے فوق اثنتین، ایک کا تو آگے آ رہا ہے نا ایک بچی ہو تو، لیکن اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ان بچیوں کے لیے کل ترکے میں سے 2 ثلث ہیں، ثلث کہتے ہیں تیسرے حصے کو جی، کتنے حصے کو کہتے ہیں جی؟ تیسرے حصے کو، کل مال کے 3 حصے کریں گے اور ان میں سے 2 حصے بچیوں کو دے دیں گے۔ آگے جی تیسرا حکم جی، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر مرنے والے کی ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو کل مال کا کتنا ملے گا جی؟ آدھا ملے گا، نصف ملے گا جی، آدھا اس کو دے دیا جائے گا۔ اب یہ اوپر ہم نے پڑھا نا بچیاں 2 یا زیادہ ہیں تو 2 ثلث ملیں گے، وہ جو تیسرا ثلث بچ گیا اس کا کیا کریں گے؟ یا آدھا اس بچی کو دیں گے تو باقی جو آدھا بچ گیا تو اس کا کیا کریں گے؟ وہ باقی ورثاء کے حصے اگر باقی ورثاء موجود ہیں تو دیں گے، نہیں ہے تو باقی دیگر رشتہ داروں میں، جیسے ابھی میں نے پہلے عرض کیا نا چاچا ماما وغیرہ، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر واپس انہی کو دے دیا جائے گا، پھر اگر وہ بھی نہیں ہے رشتہ دار۔ بہرحال تو فرمایا اگر بچی ایک ہے تو اس کے لیے نصف ہے۔ یہ 3 مسئلے بیان ہوئے اولاد کی وراثت کے۔ اس سے آگے جی وَلِأَبَوَيْهِ،
اب ماں باپ کی وراثت کا مسئلہ، اور اس کے ماں باپ کے لیے لکل واحد منہما السدس، ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے، 1/6 مما ترکا، اس میں سے جو مرنے والا چھوڑ گیا، ان کان لہ ولد، اگر اس کی اولاد ہے، یعنی مرنے والے کی اولاد بھی ہے اور ساتھ ماں اور باپ بھی ہیں، تو پھر ماں باپ کو چھٹا ملے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَد، اگر اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، صرف اس کے وارث ماں باپ ہی بنے ہیں، اولاد اس کی نہیں ہے، تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، ماں کو ملے گا تیسرا حصہ، 1/3، کل مال کے 3 حصے کریں گے، 1/3 تیسرا حصہ ماں کو ملے گا، اور دوسرا کون ہے؟ باپ ہے، تو باقی 2 حصے کس کو مل جائیں گے؟ باپ کو مل جائیں گے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، یہاں تک 2 حصے یہ بیان ہوئی ہے جی والدین کی میراث کے، یعنی اگر اولاد ہے تو ماں باپ کو چھٹا ملے گا، اولاد نہیں ہے تو ماں کو تیسرا اور 2 حصے باپ کو مل جائیں گے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کے بہن بھائی بھی ہیں، مرنے والے کے ماں باپ ہیں اور 7 بہن بھائی ہیں، تو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر ماں کو ملے گا چھٹا، ماں کو تیسرا نہیں ملے گا۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ ذہن میں رہے کہ دیکھو ماں باپ کے ہوتے ہوئے میراث میں بہن بھائیوں یا دیگر رشتہ دار وہ اصل وارث نہیں ہیں، اصل وارث تو ماں باپ ہے۔ اولاد پہلے ہو گیا کہ اس کی ہے کوئی نہیں، اگر اولاد ہوتی تو پھر وہ ہوتی، اولاد ہے کوئی نہیں اور ماں باپ ہی اس کے وارث ہیں، لیکن 7 بہن بھائی بھی ہیں، تو بہن بھائیوں کے ہوتے ہوئے ماں کا حصہ جو تیسرا تھا وہ تیسرے کے بجائے چھٹا ہو گیا بہن بھائیوں کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ پہلی بات تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے بھئی جب وارث ماں باپ ہیں تو بہن بھائیوں کی وجہ سے ماں کا حصہ چھٹا کیوں ہو گیا، کم کیوں ہو گیا، تیسرے سے چھٹے پہ کیوں چلا گیا؟ تو اس کے پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ تقسیم فرائض میں سے ہے۔ فرائض کی تقسیم میں بندہ سوال نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ جب خود بیان کر رہے ہوں تو۔ جیسے بندہ کوئی کہے جناب یہ جمعہ والے دن یہ 2 فرض کیوں ہو گئے، بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ ایسے ہی کرنا ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات عقلی طور پہ جو ہمارے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بہن بھائی بھی ہیں تو باپ کو زیادہ دیا تاکہ وہ کچھ نہ کچھ بچوں کو باقی دے راضی کر لے گا، بھئی یار چلو یہ نظام چل جائے، تاکہ کسی کی ذہن میں یہ نہ ہے کہ ہمیں کچھ دیا ہی نہیں ہے، تو یہ ماں کی بجائے باپ زیادہ تقسیم کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اس لیے باپ کا حصہ یہاں پہ شاید زیادہ ہو گیا ہے، باقی اصل حکمت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں جس اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا جی۔ آگے جی یہاں پر یہ جو حصے بیان ہوئی ہیں جی، اس کے بعد میاں بیوی کی جو میراث ہے اس کا سبق ہم کل پڑھیں گے۔ یہاں پر اولاد کا، ماں باپ کا اور یہی بیان ہوئی ہے جی۔ اس کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ میراث کے حصے تقسیم کرنے سے پہلے 2 باتوں کا لحاظ رکھو جی۔ نمبر 1، میت کے اوپر اگر قرضہ ہے تو اس قرضے کو پہلے ادا کرو جی، قرضے کو کیا کرو بولو، پہلے ادا کرنا ہے میت کی اور کیوں کہ مرنے والا اگر شہید بھی ہے نا تب بھی قرضہ معاف نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو قرضہ پہلے ادا کرو۔ نمبر 2، اگر اس نے وصیت کی ہے تو وصیت پوری کرو، لیکن وصیت کے لیے چونکہ ہمارے نزدیک صرف قرآن دلیل نہیں ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دلیل ہے، قرآن کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دلیل ہے۔ کیوں؟ قرآن مقدس کو اصل وہی مطلب ہے، وہی سمجھنا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث مال سے زیادہ وصیت کی اجازت نہیں دی، یعنی کل مال کا تیسرا حصہ ہو 1/3، اس سے زیادہ وصیت کی اجازت نہیں دی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ مرنے سے پہلے کہتا ہے جی میرا سارا مال ہی جو ہے نا مسجد میں دے دو، تو اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، بھئی ورثاء کا حق ہے، ورثاء کو کیوں محروم کرتے ہو؟ ایک آدمی اپنی زندگی میں اس مال کا اختیار رکھتا ہے، وہ چاہے کسی کو گفٹ کر دے، کسی کو ہدیہ دے دے، یہ زندگی میں اختیار ہے، لیکن ایک آدمی موت سے پہلے بالکل اس وقت جب موت کے آثار ہیں، بیماری شروع ہو گئی ہے، اس وقت تو بہت بندے جو ہے نا نیک بن جاتے ہیں، زندگی میں تو کہو اللہ کے نام پہ کوئی دو تو توبہ توبہ مجال دے من، اور بعض دفعہ اس وقت پھر ڈر جاتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں جی یہ سارا جناب میری پراپرٹی مسجد میں دے دو، یہ ہسپتال میں دے دو، یہ فلاں جگہ دے دو، تو اس کا تیسرے حصے سے زیادہ اجازت نہیں ہے،
کیونکہ ایسا نہ ہو ساری زندگی تو اللہ کے نام پہ دیا کوئی نہیں ہے اور موت کے ٹائم ورثاء کو محروم کر کے چلا جائے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلث میں، یعنی تیسرے حصے تک وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ بہرحال مرنے والے کی اگر کوئی وصیت ہے تو وہ بھی جہاں دیکھی جائے گی اور اس کو ادا کیا جائے، لیکن تیسرے مال سے زائد، مال کے تیسرے حصے سے زیادہ میں وصیت جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا یہ میری جائیداد جو ہے میرے مرنے کے بعد ہسپتال بنا دیا جائے، میرے مرنے کے بعد اسکول بنا دیا جائے، تو دیکھا جائے گا اس کے وارث ہیں یا نہیں، اگر نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ورثاء اس کے موجود ہیں اور یہ وصیت ساری کر گئے ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ بس تیسرا حصہ ہسپتال وغیرہ کو یا مدرسے کو یا جہاں اس نے وصیت کی دی جائے گا، باقی سارا ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ بہرحال من بعد وصیت، وصیت کے بعد یوصی بہا او دین، جو وصیت وہ کر جائے، او دین یا قرضے کے بعد، وصیت اور قرضہ ان کے بعد باقی میراث تقسیم کی جائے۔ یہاں پر ایک اور سوال بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرضے سے پہلے وصیت کا ذکر کیے، حالانکہ عقل تو یہ کہتا ہے کہ قرضے کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ باقی احادیث میں زیادہ تاکید قرضے کی ہے، لیکن یہاں پہ وصیت کا ذکر پہلے کیوں کیا گیا؟ مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ قرضہ تو مانگنے والا مانگ لے گا، وصیت کرنے والا تو دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی طرف سے اللہ نے پہلے کہا کہ اس کی بات کا خیال بھی کرو، اس کی بات کا بھی خیال کرو، اس کا تو اب بات کرنے والا کوئی نہیں رہا نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ وصیت کے معاملے میں بعض دفعہ بندہ کہتا ہے یہ بیٹا بڑا اچھا ہے جی، اس کو زیادہ ملنا چاہیے، فلانا کا جائے، او جی خیر ہے اس کو بھی نہ بھی ملے تو خیر ہے، او جی وہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے جی۔ اپنے عقلوں کو مت دوڑاؤ، جو اللہ نے حکم بتایا ہے اسی پر عمل کرو۔ آباؤکم، تمہارے باپ ہوں، وابناؤکم یا تمہاری اولاد ہو، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، ان میں سے تمہارے لیے نفع میں زیادہ قریب کون ہے، تمہیں زیادہ بہتر کون نفع پہنچا سکتا ہے، یہ تم نہیں جانتے ہو۔ لہذا میراث کے مسئلے میں تم نے اپنی عقل کے گھوڑے کو نہیں دوڑانا، اپنی عقل کے ساتھ فیصلے نہیں کرنے، بلکہ جو رب نے حصے بتائے ہیں انہی کے مطابق تقسیم کرنی ہے۔ فریضۃ من اللہ، اس لفظ پہ غور کریں جی، کیا فرمایا آگے؟ فریضۃ من اللہ، یہ میراث کے حصے کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے فرض ہے، فریضۃ من اللہ، اور یہ یاد بھی کیجئے، اور جب کہیں برادری میں معاملہ ہو تو یہ بتایا بھی کیجئے کہ فریضۃ من اللہ، فریضۃ من اللہ، کوئی کسی کا حق نہ مارے، کیوں؟ یہ فریضۃ من اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور ہم نے خود بیٹھ کے طے نہیں کرنا، نہ جینا، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، آخری بات سناؤں، ٹائم پورا ہو گیا، تو ہمارے پاس ایک استاد جی کے پاس ایک بندے آئے میراث کے مسئلے پوچھنے کے لیے، بھائی آئے، تو وہ اسی طرح کوئی بہنوں کو محروم کرنا چاہ رہے تھے اور بڑے دلائل دے رہے تھے، استاد جی مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ ہو جائے گا، وہ فلاں ہو جائے گا، اور ہم آٹا دیں گے، گندم دیں گے، فلاں دیں گے، بہت زیادہ باتیں۔ استاد جی نے کہا ساری گلا ٹھیک ہیں لیکن ہیں جی اللہ دے فرض دے خلاف، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فریضہ من اللہ ہے نا، آگے اللہ کی طرف سے آرڈر آیا ہوا ہے، اور تیری ساری حکمتیں فیل ہیں وہاں پہ جہاں اللہ کی طرف سے یہ فرض آ جائے، تو فریضۃ من اللہ، بس زیادہ دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں، یوں ہو گیا تو چنانچہ یوں ہو گیا تو اگر مگر یوں ہو گیا، سب باتیں رہنے دیجئے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا بھی ہے اور اللہ حکمت والا بھی ہے، تو اپنی حکمت رکھ اپنے پاس، اللہ کے حکمت کے مقابلے میں تیری حکمت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب ایک فرض رب نے قرار دے دی ہے تو وہی اصل فرض ہے، کیونکہ علم والا بھی کون ہے؟ اللہ، اور حکمت والا بھی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، وصیت کرتا ہے یعنی اہم حکم دیتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے مثل دو عورتوں کے حصے کے ہے، ان دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر وہ عورتیں، وہ بچیاں، فوق اثنتین، دو یا زائد ہوں، فَلَهُنَّ، تو ان دو یا زائد کے لیے، ثلثا، دو ثلث ہیں، ما ترک، جو مرنے والا چھوڑ گیا ہو، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً،
اور اگر وہ بچی ایک ہی ہے فلہا النصف تو اس کو آدھا ملے گا، اس کے لیے آدھا ہے، ولأبویہ اور ماں باپ کے لیے، لکل واحد منہما السدس ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، مما ترکا اس میں سے جو مرنے والا چھوڑ گیا، ان کان لہ ولد اگر اس کی اولاد ہے، فإن لم یکن لہ ولد پس اگر اس کی اولاد نہ ہو، وورثہ ابواہ اور اس کے ماں باپ ہی وارث ہوں، فلأمہ الثلث تو ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے، فإن کان لہ اخوۃ پس اگر اس کے لیے بہن بھائی ہیں، فلأمہ السدس پھر ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین وصیت کے بعد جو وصیت کر جائے یا قرض کے بعد، آباؤکم و ابناؤکم تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے، فریضۃ من اللہ یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے۔